السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کی تلاوت انشاءاللہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 15 سے 17 اور اس کی تلاوت لفظی معنی تفسیر پر انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ وَبِيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ چلیے یہ قاعدے دیکھتے ہیں۔ ثم میم پہ تشدید ہے، اس کو 2 مرتبہ ملائیں گے، 2 مرتبہ آواز بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، کیونکہ نون اور میم پہ شدہ ہے تو غنہ ہوگا۔ ثم انکم یہاں پر بھی اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ انکم یہاں پر میم ساکن کے بعد با، یہاں پر بھی اخفا کریں گے۔ بعد جلدی چھوڑیں گے دال پہ۔ ذالک دال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ لمیتون ہاں یا مدہ اور واو مدہ۔ چلیے اب اس کے لفظی معنوں پہ ہم جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ثم پھر، انکم بے شک تم، یہ اٹیچ ضمیر ہے۔ یوم القیامتی یہاں پر ایسے ہم پڑھیں گے قیامت کے دن، ایسے نہیں بلکہ اردو جب ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن کہیں گے۔ یوم یعنی دن، قیامت یعنی قیامت کے دن۔ مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں اس کے بعد۔ یوم القیامت قیامت کے دن، تبعثون تب تا یا تان کا تبعثون بعثہ سے ہے، یہ بعثہ یعنی اٹھانا، بعثہ یعنی اٹھانا۔ تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے، جاؤ گے اس لیے کیونکہ یہاں پر تا پہ پیش ہے تو یہ مجہول ہو جاتا ہے۔ تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے، یہ بات چل رہی ہے اس میں جی۔ وَلَقَدْ اب آگے دیکھیں گے۔ اور لقد لام کی میننگ ہے تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے۔ لقد ولقد اور تحقیق یا البتہ تحقیق۔ خلقنا خلقہ یعنی پیدا کرنا، خلقنا یہ نا ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر جمع کے لیے لگایا جاتا ہے۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ فوقکم فوق یعنی یہاں پر فوق یعنی اوپر، کم یہ کم ضمیر ہے۔ فوقکم تمہارے اوپر کیا ہے؟ سبعہ یعنی 7۔ ہم گنتی یاد کرے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور یہاں پر سبع یعنی 7 طرائق یہ طریقہ، یہیں سے ہم اردو نکالیں گے۔ طریقہ جو ہم بولتے ہیں، تمہارا یہ طریقہ ہے، تمہارا وہ طریقہ ہے، جو ہم بولتے ہیں نا وہی ہے طریقہ۔ یہ طریقہ راستہ وما اور نہیں، کنّا تھے ہم، ان سے حرف جر ہے، یہ حرف جر بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ عن الخلقی مخلوق سے، غافلین غافل یہی ہم جو اردو میں بولتے ہیں غافل بولتے ہیں نا وہی ہے۔ غافل کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں ہماری بات میں۔ غافلین غافل
چلیے اس کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پہلے تو انسان کی تخلیق کے بارے میں بتائے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، کیسا خون کو جماتے ہیں، پھر ہڈیاں جمع کرتے ہیں، پھر وہ ڈھانچہ ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے اور پھونکتا ہے اور اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں رزق لکھ دیا جاتا ہے، یہ نیک ہوگا یہ بد ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، وہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، پھر وہ ہوتے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یہی مرحلہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن تبعثون تم تو اٹھائے جاؤ گے، باسا اٹھاؤ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے فوقکم تمہارے، اب تمہارے پیدا کرنے کی تخلیق کو دیکھ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان و زمین کو پیدا کرنا مشکل ہے، تو یہ ساتھ ہی میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر 7 سات طرائق راستے بنا دیے، آسمان جیسے ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے۔ وما اور نہیں کننا تھے ہم عن الخلق اس مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کو سب معلوم ہے، انسان کو کیا کیا ضرورت ہے، وہ سب پیدا ہوئے سے لے کر آخرت تک سب انتظام کر دیے ہیں، یعنی کیا کھانا ہے اس کو، کیا پینا ہے، زمین سے کیا کھائے تو اس کو طاقت ہوتی ہے، کیسا وہ چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے کو کون دیکھ رہا ہے؟ دیکھو فرشتوں کو لگا دیا اللہ تعالیٰ، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ انسان غفلت کا پتلا ہے تو وہ انسان مشغول بھی ہو جاتا ہے، ماں مشغول بھی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو کیسے یہ سب مرحلہ کون طے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طے کر رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں آج کے سبق میں۔ چلیے نیچے حدیث پر جاتے ہیں، حدیث میں کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے آسمانوں کی پیدائش کا بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بیان ہو رہا ہے۔ تو دیکھو انسان ایک معمولی سی چیز ہے، اس سے بڑی چیز بنائے نا اللہ تعالیٰ، آسمان بنا کے پانی برسایا، زمین کو بنایا، جن کی بناوٹ انسانی بناوٹ سے بہت بڑی، بہت بھاری اور بہت بڑی صنعت والی چیز ہے یہ تو آسمان بنانا۔ سورہ علم سجدہ میں بھی اس کا بیان ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن صبح کی نماز کی اول رکعت میں پڑھا کرتے تھے کیا؟ علم سجدہ۔ اس میں آسمان زمین کی بات آئی ہے اس سورے میں، تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ وہاں پہلے آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر انسانی پیدائش کا ذکر ہے۔ پہلے آسمان زمین کی پیدائش کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے، پھر انسانی پیدائش کا ذکر کرے، پھر قیامت کا اور سزا و جزا کا یعنی اٹھائے جانے کا ذکر کرے وغیرہ۔ 7 آسمانوں کے بنانے کا ذکر کیا، جیسے فرمانی آیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ یسبح لہ السماوات والارض، یسبح لہ السماوات سبع والارض ومن فیہن۔ اس کے میننگ کیا ہے؟ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، السماوات یہاں پر جمع لا کے کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی ہر چیز، آسمان تسبیح بیان کرتا ہے، سبع یعنی 7 آسمان تسبیح بیان کر رہا ہے، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن جو بھی زمین میں ہے وہ بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ اسراء میں بھی ہے 7 آسمان اور زمینیں اور ان کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے اتنی بڑی نشانی؟ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمانوں کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، انہی جیسی زمینیں بھی بنائے۔ 7 آسمان ہیں تو زمین بھی 7 ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔